اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ قافیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ قافیہ اور ردیف یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی بھی اردو شاعری اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، لہٰذا ایگزام میں قافیہ کی شناخت کرنے کے لیے، ردیف کو پہچاننے کے لیے سوالات آتے ہیں، لہٰذا اس کو آج سمجھنا ضروری ہے۔ قافیے کو سمجھنے کے لیے کچھ اشعار دیے گئے ہیں، ان کی مدد سے ہم ان کے ڈیفینیشن کو، اس کی تعریف کو نکالیں گے۔ دیکھیے، شعر ہے غالب کا: ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ یعنی یہ دیکھیے، نکلے ہے آخر میں، یہ ہو گیا ردیف، اور دم اور کم یعنی میم آخر میں ہے، یہ ہو گیا قافیہ۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے انتہا اور بھی ہیں۔ یہ شعر علامہ اقبال کا ہے۔ دیکھیے آخر میں اور بھی ہیں اور بھی ہیں، یہ ہو گیا ردیف، اور اس کے بعد سے پہلے ہے جہاں، الف اور نون گنا، اور الف اور نون گنا جہاں اور امتحان، یہ ہو گیا قافیہ۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ حباب مانے بلبلا اور سراب مانے دھوکہ۔ یہ شعر اردو کے بڑے شاعر میر تقی میر کی ہے۔ دیکھیے اس کے اندر کی سی ہے، یہ ہو گیا ردیف، اور یہ حباب، الف اور الف بے، یہ ہو گیا قافیہ، حباب اور سراب۔ گلشن پھول کھلے ہیں گلشن لیکن اپنا اپنا دامن۔ تو یہاں گلشن اور دامن پہ انڈر لائن ہے، یہ دونوں قافیہ ہے۔ اوپر دیے گئے شعروں میں خط کشیدہ لفظوں پر غور کیجیے۔ خط کشیدہ مطلب انڈر لائن کیے ہوئے لفظ پہ کیا دم ہے؟ دم، کم، جہاں، امتحان، حباب اور سراب۔ گلشن، دامن، یہ لفظ ایک جیسی آواز پر ختم ہوتے ہیں، اور ان سب میں آخری حرف یا حروف مشترک بھی ہیں، جیسے دم اور کم میں میم مشترک ہے، دونوں میں کامن ہے۔ حباب اور سراب میں الف اور بے یہاں مشترک ہے۔ جہاں اور امتحان میں الف اور نون گنا مشترک ہے۔ گلشن اور دامن میں نون دونوں میں شامل ہے۔ تو اب اس کا ڈیفینیشن ہوا قافیے کا: وہ لفظ جو یکساں آواز اور یکساں حرف یا حروف پر ختم ہوتے ہیں، انہیں قافیہ کہتے ہیں۔ وہ لفظ جو یکساں آواز اور یکساں حرف یا حروف پر ختم ہوتے ہیں، انہیں قافیہ کہتے ہیں۔ قافیے سے شعر میں نغمگی اور ترنم پیدا ہوتا ہے۔ مثالوں میں قافیوں کو پہچانیے۔ ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، زندگی کاہے کو ہے، خواب ہے دیوانے کا۔ یہاں دیکھیے سمجھانے اور دیوانے، تو یہاں نے کا ہے، یہاں کیا ہوا؟ سمجھا کاگا، یہ ہوا نے، اور سمجھا الف، یہاں دیوا الف، تو یہ ہوا قافیہ، سمجھا اور دیوانے اور سمجھانے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا قافیہ۔ اس کے بعد دیکھیے، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ تو یہاں پیدا کر یہ ہو گیا ردیف، اور مقام اور شام یعنی الف بھی ہے میم بھی ہے، تو یہ ہو گیا قافیہ۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ردیف و قافیہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور امتحان میں اس طرح کے سوال آئیں گے، یعنی ردیف سے پہلے جو حروف یا حرف ہوتا ہے اسے ہم قافیہ کہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم مکمل کرتے ہیں۔ شکریہ۔